السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کر کے کتنا اچھا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، میوچل فنڈ کس طرح کام کرتا ہے، اور میوچل فنڈز اپنی کیا اس کے چارجز ہوتے ہیں، میوچل فنڈز کے طریقہ کار کیا ہے۔ میوچل کے لفظ سے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میوچل مطلب سب کا مشترکہ فنڈز، مشترکہ اماؤنٹ۔ اس مشترکہ فنڈز کے لیے جو ہم نے ان کا جو پورٹ فولیو چوز کیا ہے وہ ہے انکم فنڈ، منی انکم فنڈ۔ اچھا، منی انکم فنڈ کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میزان ڈیلی انکم پلان کے اندر ہم لوگ آپ کو اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کو مزید اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو وہ ضرور اس کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میزان ڈیلی انکم پلان 1۔ اچھا، اس کا انویسٹمنٹ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ ایلوکیٹڈ ہے انڈر دی پلان آف میزان ڈیلی انکم فنڈ MDIF، جو اس کا شارٹ فارم ہے، with the objective to provide the investor with the competitive rate of return together with the daily payout۔ اس میں آپ ڈیلی پے آؤٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے 10 لاکھ کوئی انویسٹمنٹ کی تو اس کا ریٹ اپروکسیمیٹلی ابھی جو کرنٹ ہے وہ تقریباً 18 سے 20% ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس کا پروفٹ ارن کریں گے اور اس کو آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیو ہوگا۔ اچھا، انویسٹمنٹ کا اسٹریٹجی جو لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ SEP کے تھرو رجسٹرڈ ہوتا ہے میوچل فنڈز۔ ہر کوئی اتھارٹی جو اس کی ہوتی ہے، ریگولیٹر جو ہے وہ اس کا SECP ہے۔ اچھا، بینیفٹس کیا ہیں اس کے؟ کمپٹیٹیو حلال ریٹرن۔ اچھا، حلال ریٹرن کس طرح ہے کہ دیکھیں میوچل فنڈز کام کس طرح کرتا ہے۔ میوچل فنڈز کا ایکچوئل میں جو ورک ہوتا ہے یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے کوئی 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے، اب آپ تو انویسٹ کر رہے ہیں، جو میوچل فنڈز میں جو ایجنٹس ہیں جو آپ کے بہاف پہ جو فنڈ ریسیو ہو رہا ہے تو اس کو اس انکم فنڈز کے اندر انویسٹ کریں گے، اور اس کے بہاف پہ وہ اپنے جو فی ہے وہ چارج کرتے ہیں، اور آپ کو ایک ریٹرن کی صورت میں اس میں آپ کو بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ وہ جو اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے جس میں وہ ریٹرن آپ کو دیتے ہیں تو اس پہ وہ ایک کمیشن اپنا چارج کرتے ہیں مینیجر کا جو آپ کے فنڈز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ گڈ ایونیو اور دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرمز انویسٹمنٹ کے، مطلب شارٹ ٹرم اور میڈیم انویسٹمنٹس کے لیے یہ ایونیو سب سے اچھا بھی ہے۔ نو لاک ان پیریڈ، کوئی لاک پیریڈ نہیں ہے اس کا، جب چاہیں آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ ایوری آن لائن انویسٹمنٹ اینڈ ریڈیمشن فیسلٹی اویلیبل، مطلب آن لائن کی بھی فیسلٹی اویلیبل ہے اگر آپ اس کو پری میچور یا ریڈیمشن کرانا چاہتے ہیں۔ ایزی ایکسیس تھرو موبائل اپلیکیشن، میزان فنڈ آن لائن موبائل اپلیکیشن پہ بھی ان کا آپشن اویلیبل ہے ایزی ایکسیس کا، اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے۔ پروفیشنل مینجمنٹ فار یور سیونگ بائی ایکسپیرینس فار فنڈز مینیجر ود اے پروون ٹریک ریکارڈ۔ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ پروفیشنل مینجمنٹ آف یور سیونگ، آپ جو مینیجرز ہیں، فنڈ مینیجرز ہیں، وہ آپ کے فنڈز کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹریک کرتے ہیں، ریکارڈ کو بھی، اس کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھتے ہیں۔ انڈر دا سپرویژن آف دا ریپیوٹیبل شریعہ ایڈوائزر، ڈاکٹر یہ جو ہیں شریعہ ایڈوائزر ہیں، سپروائزر ہیں اس میوچل فنڈ کے، انہی کا فتوی کے بہاف پہ یہ فنڈز جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے، اور یہ جو ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے ہیں، ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی۔ اچھا، ڈیلی ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوشن مطلب اور منتھلی پے آؤٹ دونوں آپشن اویلیبل ہیں۔ اگر آپ ڈیلی لینا چاہ رہے ہیں تو ڈیلی کا آپشن بھی اویلیبل ہے اور منتھلی کا بھی اویلیبل ہے۔ اچھا، فنڈز کا کیا اوپن اینڈڈ، مطلب آپ جب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو 5 دن بعد جیسے فنڈز کو نکلوا لوں تو آپ کب نکلوا سکتے ہیں، اس پہ کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ یہ انکم فنڈ ہے، یہ لانچمنٹ ڈیٹ ہے اس کی 13 سپٹمبر 21۔ اس کا انکم کا جو سائز ہے، فنڈز کا جو سائز ہے جو اس میں انویسٹمنٹ کا، وہ تقریباً 125.06 بلین کا ہے، ہو چکا ہے۔ 6 منتھ کا بینچ مارک اس کے جو لاسٹ A ریٹنگ اسلامک بینک کی ہے، اس کی ماڈریٹ مطلب درمیانے رسک
رسک پروفائل اس کا درمیانہ ہے، تقریباً ماڈریٹ ہے۔ اچھا، پھر مینجمنٹ فی اپ ٹو 5%، مطلب آپ جو پیسے ارن کریں گے اس پہ پر اینم میں آپ جو ارن کر رہے ہیں وہ کیلکولیٹ ہوگا بیسس آف دی سبجیکٹ ٹو منیمم 0.1% آف دی ایوریج ڈیلی نیٹ، مطلب اپ ٹو 5% کے اندر ہی آپ کو جو ہوگی مینجمنٹ فی چارج ہوگی۔ اچھا، ایکچوئل ریٹ جو ہے مینجمنٹ فی کا وہ تقریباً 0.7% ہے، 0.7 تقریباً پرسنٹیج ہے اس کے اوپر۔ اچھا، فرنٹ اینڈ لوڈ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے آج 1 لاکھ روپے، تو اس 1 لاکھ روپے کے اوپر تقریباً اپ ٹو 1.5% کے اندر آپ کو فنڈ اینڈ لوڈ دینا ہوگا ایٹ اے ٹائم آف انویسٹمنٹ۔ تو وہ لوڈ چارج کرے گا، جس طرح آپ نے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی تو تقریباً 150 روپے وہ چارج کریں گے، اس طرح کی اماؤنٹ فنڈ اینڈ لوڈ میں جاتی ہے۔ بیک اینڈ لوڈ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، سی ڈی سی کے اندر یہ اس کے ٹرسٹیز وغیرہ ہیں اور پی ایس ایکس میں بھی لسٹڈ ہے، اور فنڈ مینیجر کا نام بھی دیا ہوا ہے، زہیر سعید صاحب ہیں جو اے سی سی کیے ہوئے ہیں اور سی ایف اے کیا ہوا ہے، یہ آپ کا فنڈ مینیج کرتے ہیں۔ ریٹنگ جو ہے اس کی AM1 ہے، اور منیمم انویسٹمنٹ آپ جو ہے اس میں 2 لاکھ روپے سے کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ اسٹیپ پہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز کا اور بھی ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہوں۔ جس طرح یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ویلیو ایڈیڈ سروسز اس کی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ کمپلیٹ اس کی ویلیو ایڈیڈ سروسز ہیں۔ اچھا، شریعہ کمپلائنٹ ہے، ڈیٹ آف جو انسپیکشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، بینچ مارک بھی بتا دیا تھا، منیمم انویسٹمنٹ تقریباً 2 لاکھ سے کر سکتے ہیں، ڈیلی پے آؤٹ ہے۔ اچھا، 3% جو فنڈ اینڈ لوڈ ہے، دیکھیں فنڈ اینڈ لوڈ میں نے آپ کو بتایا جیسے 1 لاکھ روپے پہ 300 روپے آپ کے چارجز یہ ڈیڈکشن ہوگی جب آپ انویسٹمنٹس کریں گے اس کے اندر جب بھی۔ مینجمنٹ فی بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، اپ ٹو 5% کے اندر ہوگی، رسک جو ہوگا اس پہ ماڈریٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو جو بینیفٹ کرائٹیریا ہے تکافل کوریج کے، یہ بھی اس پہ ایلیجیبل ہوگا۔ اگر آپ یہ تکافل کوریج وغیرہ بھی دیتے ہیں تو یہ اس میں اسٹیرک اس لیے لگا ہوا ہے، تو یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہوگا۔ اب لاسٹ میں آپ کو اس کا کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح کا جو فنڈز ہے وہ آپ جس طرح اب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس پہ کتنا جس طرح ریٹرن آپ کو مل رہا ہے 18 سے 20%، تو ہم آپ کی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں 1 ملین آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی، اور ہاؤ مینی ایئر ڈو یو وش سیو، کتنے سال کریں گے؟ 1 سال، جس طرح ہم اس کو لکھ دیتے ہیں 1 ایئر ہم اس کو سیو کریں گے۔ اور اینول جو ریٹرن ہم اس کا کریں گے 19%، اور اینول پہ جائیں گے ہم، اور تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنا پروفٹ ارن کریں گے۔ تقریباً 10 لاکھ روپے پہ 11,90,000 روپے 1 سال میں آپ کے وہ فنڈس ہو جائیں گے، جو اگر آپ 10 لاکھ روپے اس میں انویسٹ کریں گے۔ آج کی کرنٹ ریشو کے حساب سے اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ تقریباً 19 سے 20% ہے ڈیلی انکم کے اوپر، اور اس پہ تقریباً فائلر نان فائلر کا بھی ہوگا، تقریباً 15 to 30% کے اوپر ٹیکس اپلیکیبل بھی ہوگا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔